کہ 7 محرم کو کربلا میں امام قاسم کی شادی ہوئی تھی. قاسم بن حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے حضرت قاسم. تو ہر 7 محرم کو مہندی ہوتی ہے، معاذ اللہ. وہ مہندی اور شادی کی مہندی کی تقریب ہوتی ہے کہ بھائی 7 محرم کو جو ہے نا وہ امام قاسم کی مہندی تھی، نسبت طے ہوئی تھی، شادی ہونے جا رہی تھی. تو 7 محرم کو مہندی ہوئی تھی. مہندی کا کوئی کانسیپٹ تھا وہاں پر؟ یہ بتائیں مجھے سب سے پہلے. یہ مہندی کا اور یہ رسموں کا یہ تو پاک و ہند کا کانسیپٹ ہے، یہ تو ہندوستان سے ہم ورثے میں لے کر آئیں. یہ اس زمانے میں مہندی کا کون سا کانسیپٹ تھا بھائی؟ مطلب نہ سر نہ پاؤں، جو منہ میں آ رہا ہے وہ بولو. اور 7 محرم کو کوئی ثابت نہیں ہے وہاں کربلا میں شادیاں ہوں گی. وہاں امام علی مقام، امام حسین دشمنوں کے سامنے 3 دن پانی بند، کھانا پانی سب بند ہے، آپ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں. وہاں پہ شادی کا کیا تصور ہے بھائی؟ شادی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ سب جھوٹی باتیں. تو ایسی کمزور باتیں اور ایسے کمزور لوگوں کی آپ سنا ہی نہیں کریں. یہ اصول بنا لیں کہ جب بھی کوئی صحابہ کرام کے بارے میں کوئی کمزور بات کرے آپ اس کو سنو ہی نہیں. نہ ایسوں کے ساتھ بیٹھو، نہ ایسوں کے ساتھ دوستی کرو. بعض کہتے ہیں نہیں یار ان کا عقیدہ اپنے ساتھ ہے، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ہے. کوئی تمہارے اماں ابا کو گالی دے، اس کے ساتھ بیٹھو گے؟ آپ بولو نہیں یار تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ ہے. کوئی بھی بیٹھنا پسند نہیں کرے گا. تو جو صحابہ کو گالی دے، صحابہ کے تو فضائل، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا گئے، مسلمانوں کے عظیم خلیفہ، پہلے خلیفہ جو حضرت عمر کو برا بلا گئے، حضرت عثمان کو برا بلا گئے، ان کے ساتھ بیٹھنا جہنمی ہونے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. جو آپ کے والدین کو آپ کے سامنے گالی دے، بتاؤ آپ بیٹھو گے اس کے ساتھ؟ کوئی سعادت مند ہوگا اور شرم و حیا والا ہوگا کبھی نہیں بیٹھے گا. تو صحابہ کرام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین ساتھی اور ہستیاں ہیں. ان کے خلاف بات کرنے والوں کے ساتھ ہم کیوں بیٹھیں بھائی؟ تو لہذا صحابہ و اہل بیت یہ ہمارے آنکھوں کے اور سرمے ہیں اور سر کے تاج ہیں. ان کے خلاف کوئی کمزور بات آپ نہ سنیں اور نہ ایسے باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں اگر ایمان بچانا ہے. یہ آخری زمانہ چل رہا ہے. ایمان وہی حدیث پاک، بندہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو. ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا. تو آج کل یہی ہے، جس کو آیا سننا شروع کر دیا. اب بھلے وہ صحابہ کرام کے بارے میں بول رہا ہے معاذ اللہ، صحابہ کرام کے خلاف بول رہا ہے، یا کسی اور کے بارے میں اولیاء کرام کے خلاف باتیں کر رہا ہم سن رہے ہیں. تو اپنا ایمان بچائیں. اور ایمان بچانے کا ذریعہ یہ کہ صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت اور اللہ والوں کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں. اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ایمان بچانے کے ذریعہ ہی یہی ہے کہ ان سب کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تو آپ کا ایمان سلامت رہے گا. اگر ان کی محبت چلی گئی تو ایمان برباد ہو جائے گا. تو ان لوگوں کی سنیں کہ جن سے آپ کو صحابہ کی محبت ملے، اہل بیت کی محبت ملے، اولیاء کرام کی محبت ملے. تو لہذا یہ ساری باتیں ایسی من گڑت ہیں.